السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستوں، آج کے اس پہلا ایپیسوڈ میں آپ سب کا بہت بہت خوش آمدید۔ ہم سیکھتے اور سمجھتے ہیں دین کی بنیادی باتیں۔ موضوع ہے دین کی عمارت۔ شرح الاربعین النوویہ ڈاکٹر عبدالغنی الکوفی کے دروس کی روشنی میں۔ حدیث جبریل ام السنہ۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اسی طرح حدیث جبریل پورے دین کا ایک جامع نقشہ پیش کرتی ہے۔ یہ حدیث ہمارے دین کے 3 بنیادی درجات کو واضح کرتی ہے، جنہیں ہم اس عمارت کے مختلف حصوں کے طور پر سمجھیں گے۔ ارکان اسلام 5 ستون۔ بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ 1 شہادت، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 2 نماز قائم کرنا، نماز کو اس کے تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرنا۔ 3 زکوٰۃ دینا، مال میں سے ایک مخصوص حصہ مستحقین کو دینا۔ 4 بیت اللہ کا حج کرنا، استطاعت رکھنے پر اللہ کے گھر کی زیارت کرنا۔ 5 رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ پہلا رکن، شہادت کا مفہوم۔ شہادت کا لفظ مشاہدہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ لہٰذا شہادت کا مطلب صرف زبان سے کہہ دینا نہیں، بلکہ ایسے یقین اور اذعان کے ساتھ گواہی دینا ہے گویا آپ نے اس حقیقت کو خود دیکھ لیا ہو۔ زبان کا اقرار، کنفیشن ود دا ٹنگ، دل کا یقین و تصدیق، سرٹنٹی اینڈ ایفرمیشن آف دا ہارٹ۔ توحید کی اصل حقیقت، لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب سمجھنا دین کی بنیاد ہے۔ عام غلط فہمی، توحید ربوبیت، قرآنی حقیقت، توحید الوہیت۔ الہ کا ترجمہ صرف خالق، رازق یا رب کرنا۔ اللہ کا اصل معنی معبود ہے، یعنی وہ ذات جس کی پرستش کی جائے۔ مشرکین مکہ اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے، اصل جھگڑا عبادت کا تھا، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ اس کا صحیح مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اصل جھگڑا رب ہونے کا نہیں بلکہ معبود ہونے کا تھا۔ عبادات کا نظام اور اسلامی تشخص۔ دیگر ارکان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہمارے عبادتی نظام کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام کے 5 میں سے 3 ارکان کا براہ راست تعلق ہجری یعنی قمری کیلنڈر سے ہے۔ زکوٰۃ، اس کا حساب قمری سال حولان الحول پر ہوتا ہے۔ روزہ، رمضان کے قمری مہینے میں رکھا جاتا ہے۔ حج، مخصوص قمری مہینوں اشہر حج میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے اسلامی کیلنڈر اور تشخص کو برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ارکان ایمان، غیب پر یقین۔ اسلام کے ظاہری ستون ایمان کی اس پوشیدہ اور مضبوط بنیاد پر کھڑے ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے۔ 1 اللہ پر ایمان، 2 اس کے فرشتوں پر، 3 اس کی کتابوں پر، 4 اس کے رسولوں پر، 5 آخرت کے دن پر، 6 تقدیر کے خیر اور شر پر۔ کتابوں پر ایمان حتمی اور محفوظ کلام۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان 2 سطح پر ہوتا ہے۔ 1 اجمالی ایمان، جنرل بلیف، ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کیں۔ 2 تفصیلی ایمان، ڈیٹیلڈ بلیف، ہم ان کتابوں پر ایمان کے نام پر ایمان لاتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ کی ڈسٹنکشن، ہمارا ایمان ان کتابوں کی اصل شکل پر ہے کیونکہ موجودہ نسخے تحریف شدہ اور غیر محفوظ ہیں۔ دا فائنل ورڈ، قرآن اللہ کی آخری مکمل طور پر محفوظ کتاب ہے جو پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کرتی ہے۔ عمارت کی روح، نصیحت، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحت، اخلاص، خیر خواہی، سچا مشورہ وہ روحانی قوت ہے جو دین کی پوری عمارت کو آپس میں جوڑتی اور مضبوط کرتی ہے۔ یہ دین کی جان ہے۔ نصیحت کس کے لیے؟ نصیحت کس کے لیے ہم جانیں گے دوسرے ایپیسوڈ تب تک آپ لوگ انتظار کیجئے، اور ویڈیو اچھا لگا تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔